اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وبارک وسلم۔ 15 شوال المکرم کے دن جنگ احد ہی اسی مہینے میں ہوئی اور 15 شوال المکرم کو یوم شہادت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی۔ حضور کی آل ہو یا صحابہ کرام ہو کی محبت یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، چاہا صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، یہ دونوں کی محبت ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، ہدایت کے یہ معیار ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہیں مقدس اور بے مثال ہستیوں میں سے ایک صاحب عظمت و رفعت ہستی جو سرکار کے چچا ہے، جو ام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذات مبارک ہے، جو تمام صحابہ اور شہداء میں ممتاز و نمایاں تھے۔ تو آپ کا جو نسب مبارک ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ کا نام امیر حمزہ ہے اور کنیت ابو عمار ہے، ابو یعلا ہے، لقب اسد اللہ ہے، اسد رسول اللہ ہے، والد کا نام عبد المطلب ہے، والدہ کا نام حالہ بنت وہب ہے۔ تو آپ کا یہ جو سلسلہ نسب ہے یہ قریش خاندان سے سلسلہ نسب جا ملتا ہے، اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت باسعادت ہوئی وہ رسول پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت سے 2 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت اسد الغابہ کے اندر ہے، اور حلیہ مبارک بڑا ہی پیارا اور خوبصورت تھا آپ کی، یعنی کہ صورت مبارک آپ بہت ہی حسین و جمیل تھے، خوبصورت، اور پیشانی بھی بڑی خوبصورت تھی، اور درمیانی خط تھا، اور چھریرا اور یعنی کہ دبلا اور پتلا بدن تھا، اور بدن گول تھا، بازو اور کلائیاں بڑی چوڑی تھی۔ اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جس وقت آپ نے اسلام کو جب قبول کیا ہے کہ وہ بڑا ہی پیارا واقعہ ہے، سنہری واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ شکار کرنے کے لیے جنگل کی طرف گئے تھے، شکار لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناروا اور گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بے چین اور بے قرار ہو کر غصے کی لہر میں آپ دوڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کمان کو لیا اور مسجد حرام جو مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد کفار کی جھرمٹ میں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے قریب جا کر اس کے سر پر اپنی کمان سے زوردار ضرب لگائی اور اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ کس کا؟ کہ ابو جہل کا، کیونکہ ابو جہل نے رسول پاک علیہ السلام کے ساتھ گستاخی کیا، سلوک کیا، تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھا نہیں دکھا، تو آپ نے اس کو اپنی کمان سے ضرب لگا کر اس کا سر پھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے بھی بڑے قابل غور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا دن وہی دن ہے جو میرے بھتیجے کا دن ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ یہ جملے کس سے فرما رہے تھے؟ ابو جہل سے آپ نے فرمایا۔ کون؟ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل سے فرمایا کہ میرا دن وہی دن ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر حمزہ ابو جہل کے سامنے برملا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ فرمایا کہ آپ نے جرت اور بہادری کے ساتھ اگر تم مجھے روکنا چاہتے ہو تو روک کر دکھاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی جرت دکھایا آپ نے۔ پھر گھر لوٹے تو شیطان نے وسوسہ بھی ڈالا تھا، لیکن تمہارے شمار تو قریش کے سرداروں کے خاندانوں میں شمار ہوتا ہے، کیا تم اپنے دین کو بدل دو گے؟ یہ شیطانی وسوسہ جب دل میں خیال میں آیا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو آپ کی پوری رات بے چینی اور بے قراری میں گزر گئی، تو فوراً آپ اٹھ کر صبح ہوتے ہی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ نے توجہ فرمائی، اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کے ارشاد آپ نے فرمایا۔ تو اس کے بعد کچھ دیر بعد آپ کے دل کی دنیا بدل گئی، اور آپ زبان مبارک سے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل اسلام ہو گئے۔ یعنی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر بے چین تھے، شیطان نے وسوسہ تو ڈالا تھا، لیکن بے چین بے قراری کی حالت میں رات میں آپ بے چین بے قرار ہو کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صبح جب تشریف لائے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی طرف توجہ دی۔ پھر آپ نے دین اسلام کی صداقت اور سچائی کو
جب اپنے چچا کے سامنے آپ نے بیان فرمایا تو آپ سن کر بے اختیار آپ نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل اسلام بھی آپ ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے متعدد شادیاں کی اور اولاد بھی تھی، لیکن بچپن ہی میں کوئی اولاد آپ کی فوت ہو گئی، کوئی بھی اولاد آپ کی بالغ ہوئی نہیں، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے ہی گزر گئی، سب کا وصال ہو گیا تھا۔ کفار مکہ کے ظلم و تشدد کے بعد دوچار ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کا حکم دیا، تو مدینہ طیبہ میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے اور مدینہ طیبہ میں آپ تشریف لائے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے اوصاف جمیلہ اخلاق بڑے پیارے تھے، بہادر بھی تھے، سخی بھی تھے، نرم مزاج والے تھے، خوش اخلاق بھی تھے، قریش کے دلاور جوان بھی تھے، غور غیرت مند بھی تھے اور انتہائی بلند مقام کے مالک بھی تھے۔ سرکار نے جو پہلا جھنڈا عطا کیا تھا وہ سید الشہداء کے لیے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا۔ آپ شعر و شاعری کے بڑے شغف رکھتے تھے، شمشیر زنی اور تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا، اور سیر و سیاحت کرنا اور شکار کرنا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ تھا آپ کا، یہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور سرکار جو ہے آپ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے، اور میرے چاچاؤں میں سب سے بہتر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار یہ فرمایا کرتے تھے۔ اب بارگاہ رسالت میں آپ نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل کو اصلی صورت میں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ آپ نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، زمین پر بیٹھ جائیے، کچھ دیر کے بعد جبرائیل امین حرم کعبہ میں داخل ہونے والے ہیں۔ تو کچھ دیر کے بعد جبرائیل علیہ السلام داخل ہوئے تو نصب شدہ ایک لکڑی تھی، جب آپ اس لکڑی پر اترے جبرائیل علیہ السلام، سرکار نے بلا کر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں آپ نے ان کو دکھایا، تو وہیں پر بے ہوش ہو گئے آپ۔ تو اللہ اکبر، تو طبقات الکبریٰ کے اندر ہے جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کو سرکار نے پورا فرمایا۔ تو آپ اسد اللہ بھی ہیں، اللہ کے شعر بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی شعر ہے، کیونکہ سرکار نے خود یہی فتح فرمایا تھا، سرکار نے انہیں یہ لقب بھی عطا فرمایا تھا۔ اور آپ جس وقت آپ کی شہادت ہوئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یعنی کہ اے حمزہ، اے رسول اللہ کے چچا، اللہ اس کے رسول کے شعر، اے حمزہ برائیوں میں پیش ہو رہنے والے، اے حمزہ رنج و ملال میں پریشانیوں کو دور کرنے والے، اور اے حمزہ رسول اللہ کے چہرے سے دشمنوں کو دور بھگانے والے، یہ آپ کے صفات تھی، یہ آپ کے کارنامے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کا معاملہ تھا، محبت پیار تھی، اس طرح سے آپ ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور ان کے مناقب تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ مستدرک للحاکم میں ہے کہ جنت میں نے دیکھا جعفر طیار کو فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عظیم تخت پر ٹیکا لگائے بیٹھے ہیں۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شان ہے۔ مستدرک للحاکم میں یہ بھی آتا ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے شفاعت کرنے والوں کے سردار ہوں، شفاعت کرنے والوں کے وہ سردار بھی ہوں گے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی فضائل میں بھی آپ کو یہ بیان کیا گیا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کی شہادت 15 شوال مکرم کو ہوئی، 3 ہجری غزوہ احد کے اندر 31 کافروں کو آپ نے واصل جہنم کرنے کے بعد جب آپ شہید ہوئے، آپ کی شہادت دردناک ہوئی، جنہوں نے شہید کیا تھا، لیکن جب اسلام جب پھیل چکا تھا تو انہوں نے بھی جو شہید کیے تھے تو وہ بعد میں اسلام بھی قبول کیے، اسلام میں داخل ہوئے، اس لیے کہ ہم ان کو بھی برا کہنے سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ یہ ادب کا یہی تقاضا ہے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اسلام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور صاف ستھرا کر دیتا ہے، اس لیے کہ کسی بھی پہ بھی ہمیں تان تشنگی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ اب اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، تو لہذا جب آپ کو تدفین کی گئی تو جنت جنگ احد کے دامن اور پہاڑ کی طرف آپ کا مقام ہے، جہاں پر مزارات امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت
ہوئی وہاں پر ان کو مدفن کیا گیا، پھر ان کے ساتھ دیگر اور شہداء کرام کی مزارات بھی پرانوار بھی ہیں۔ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، ان کی سیرت ہے، یہ اخلاق ہے اور ان کی عادت اطوار ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے چچا بھی تھے، محبت فرمایا کرتے تھے، اور ان کی تعریف کو سرکار نے شہادت کے وقت میں فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار ان کے صدقہ طفل سے ہماری بھی